نوح کے ساتھ خدا کا عہد جب اسے طوفان کے پانی سے سلامت بچایا۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 9واں باب 8ویں سے 15ویں آیت تک۔ اس وقت خدا نے نوح سے اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں اپنا عہد تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرند کیا چرند اور زمین کے سب درندوں سے جو کشتی سے نکلے، زمین کے ہر طرح کے جانداروں سے قائم کرتا ہوں۔ تم سے میں اپنا عہد قائم کرتا ہوں کہ کوئی جاندار پانی کے طوفان سے پھر ہلاک نہ ہوگا، اور نہ طوفان ہی دوبارہ آئے گا کہ زمین کو تباہ کرے۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں ہر زمانے کی پشتوں کے لیے اپنے اور تمہارے درمیان بلکہ تمہارے ساتھ کے سب جانداروں کے درمیان کرتا ہوں، اس کا یہ نشان ہے، میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہو۔ جس دن میں زمین کے اوپر بادل لاؤں اور میری کمان بادل میں نظر آئے، تو میں اس عہد کو یاد کروں گا جو میرے اور تمہارے اور ہر جاندار کے درمیان ہے۔ طوفان کا پانی دوبارہ نہ چڑھے گا کہ تمام جانداروں کو ہلاک کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ پانی مشابہ ہے، بپتسمہ کے جواب تمہیں بچاتا ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، 3 باب 18ویں سے 22ویں آیات تک۔ عزیزو، مسیح ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز ناراستوں کے لیے، تاکہ تم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم میں تو مر گیا، لیکن روح میں زندہ کیا گیا، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر وعظ کیا جو قید تھیں اور جو اگلے زمانہ میں ضدی تھیں، جس وقت خدا کا صبر نوح کے ایام میں جب تک کہ کشتی بنتی تھی انتظار کرتا رہا تھا۔ اس میں تھوڑے سے لوگ یعنی 8 جانیں پانی سے صحیح سلامت بچی تھیں۔ اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تم کو یسوع میں جی اٹھنے کے وسیلے سے بچاتا ہے۔ یہ بدن کے میل سے پاک ہونا نہیں، بلکہ نیک ضمیر کا خدا کا طالب ہونا ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اور حکومتیں اور قوتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نعرہ حمد۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے پہلے باب کی 12ویں سے 15ویں آیت۔ اس وقت روح نے فی الفور یسوع کو بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزماتا گیا۔
اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم آج روزوں کے دوران پہلے اتوار میں ہیں۔ روزوں کے یہ ایام ہم سب کو توبہ اور تبدیلی کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرتے ہوئے، خداوند سے توبہ مانگتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہوئے نئے سرے سے خداوند میں مستحکم ہوں اور خداوند میں آگے بڑھیں۔ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا۔ خدا ہوتے ہوئے اس میں الہی ذات تھی، اور انسان ہوتے ہوئے وہ بھی ہم انسانوں کی طرح احساسات اور جذبات رکھتا تھا۔ اور آج کے انجیل پاک میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسے بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خداوند یسوع مسیح نے دکھ، مصیبتیں اور تکلیفیں سہی، اور انسان ہوتے ہوئے وہ درد جھیلا جو ہم بھی اکثر اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں جب ہم دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں، بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو ہم انسانوں کی ہی طرح خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی طرح طرح کی آزمائشیں تھیں، مگر وہ خدا باپ میں قائم و دائم تھا، مضبوط تھا، اور اسی وجہ سے وہ زندگی کی آزمائشوں پر حاوی ہوتا رہا، اور اس نے وہ کام سر انجام دیے جس کے لیے خدا باپ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا باپ نے ہمیں ایمان کا تحفہ دیا ہے، اور ہم بھی مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، مگر ہم بھی زندگی میں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک بیابان میں رہے، اور پھر شیطان اسے آزمانے آتا ہے۔ اسرائیلی 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے۔ روزوں کے انجام میں
جو ہمارے لیے بھی 40 دن کے ایام ہیں، ہم توبہ اور ریاضت کے ذریعے سے خدا باپ میں آگے بڑھنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ لیکن یہ توبہ کیا ہے جس کی دعوت ہمیں دی جاتی ہے؟ اور آج کی انجیل میں بھی یوحنا جو ہے وہ توبہ کی منادی کرتا ہے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا وہ وقت پورا ہوا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ تو یوحنا توبہ کی منادی کرتا تھا اور خداوند یسوع مسیح بھی خدا کی بادشاہت کی بابت بتاتے ہیں اور توبہ اور انجیل پر ایمان رکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم زندگی میں توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ غلطی، وہ خطا، وہ گناہ جو اس سے ہوتا ہے اسے جانتا اور پہچانتا ہے، ریئلائز کرتا ہے۔ انگلش میں ٹو ریئلائز سم تھنگ، جاننا، پہچاننا کہ مجھ سے واقعی جو کام ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ جاننا کسی چیز کو، جب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور غلط ہوا ہے تو پھر ہم اس غلطی پر پشیمان ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں اس غلطی پر۔ تو روزوں میں ہمیں توبہ کا پیغام دیا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح بھی توبہ کا پیغام دیتے ہیں، یوحنا استقبال میں بھی توبہ کی منادی کرتا رہا۔ تو توبہ کرنے کا پہلا عمل جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے زندگی میں کہ مجھ سے یہ خطا غلط ہوئی ہے، یہ غلط کام تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے وہ اپنی غلطی، خطا یا گناہ پر پشیمان ہونے کا عمل ہے، نادم ہونا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، خدا کو ناراض کیا ہے، اپنے والدین کو ناراض کیا ہے، یا میری غلطی یا گناہ کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو توبہ کرنا، سب سے پہلے اپنے گناہ یا غلطی کو جاننا اور پہچاننا، دوسرا اپنے گناہ اور غلطی پر پشیمان ہونا، افسوس کا اظہار کرنا، اور تیسرا عمل جو ہے وہ معافی مانگنے کا عمل ہے کہ ہم جو گناہ اور غلطی کر بیٹھے ہیں ہم خدا سے اس کے لیے معافی چاہیں۔ تو روزوں کے ان ایام میں ہم اپنی غلطیوں کا احساس کر رہے ہیں، اپنی زندگی پر غور و خوض کرتے ہوئے جانیں کہ ہماری زندگی کس سمت میں جا رہی ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، اور پشیمان ہونے کے بعد خدا سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور کلیسیا میں معافی کا وسیلہ کون سا سکرامنٹ ہے؟ پاک اعتراف کا سکرامنٹ۔ تو روزوں کے ان ایام میں، ابھی جب کہ ہم روزوں کے آغاز میں ہیں، تو آپ جو ہے وہ روزوں کے ان ایام میں ضرور پاک اعتراف کا سکرامنٹ حاصل کریں،
تاکہ لائق طور پر آپ اپنے آپ کو اور ہم سب اپنے آپ کو عید پاشکا کے لیے تیار کر سکیں۔ تو میرے عزیزیں، توبہ کرنا، اس میں 3 جو مرحلے اہم ہیں۔ پہلا، اپنے گناہوں کو جاننا، پہچاننا، ان کا احساس کرنا۔ دوسرا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا۔ اور تیسرا، معافی حاصل کرنا، خدا سے معافی حاصل کرنا۔ تو یہ توبہ کا پورا عمل ہے جس میں ہم گزرتے ہوئے اپنی زندگی کو نئے سرے سے انجیل کے مطابق ڈھالتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ روزہ میں ہمیں توبہ اور ریاضت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ توبہ کے میں نے 3 مراحل آپ کو بتائے کہ کیسے ہم خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ ابھی ریاضت کے پہلو، ریاضت، توبہ اور ریاضت کرنا ہے۔ تو روزوں کے ان ایام میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کیسے ریاضت کرنی ہے، اپنے آپ کی تربیت، ریاض کرنا، ریاضت کرنا، تربیت، اپنے آپ کی تربیت کیسے کرنی ہے خدا میں مضبوط ہونے کی۔ تو ہمیں مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے کرنی ہے، اور راکھ کے بدھ کے دن ہم نے یہ انجیل سنی تھی کہ ہمیں 3 طریقوں سے ریاضت کے عمل سے گزرنا ہے۔ پہلا، دعا، روزہ اور خیرات کے کاموں سے۔ سو دعا میں آگے بڑھے، خدا کے قریب آئے۔ دعا وہ راستہ ہے جو خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح لکڑی کو دھیمک لگتی ہے نا، تو دعا کے بغیر ہماری زندگی کو بھی دھیمک لگ جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ خدا سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی زندگی میں تو گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ اور غلطیاں کیا ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کو اس دھیمک سے بچائیں جو ہمارے اور خدا کے درمیان رشتے اور ناطے کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو دعا، اور اس کے بعد روزہ رکھیں، روزہ، اور تیسرا، ہم خیرات کے کاموں میں بھی زندگی میں آگے بڑھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، جو غریب ہے، جو محتاج ہے، نادار ہے، صرف اپنا نہ سوچیں بلکہ دوسروں کا احساس بھی کریں۔ خداوند یسوع مسیح بھی ہمیشہ دوسروں کا سوچتا رہا اور انسانوں کی عظمت اور وقار کو بلند کرتا رہا۔ جب زناکار عورت کو اس کے پاس لایا تو اس نے اس پر الزام تراشیاں نہیں کی، جس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک دم الزام تراشیاں ایک دوسرے پر شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس واقعے میں زناکار عورت کو الزام تراشیاں نہیں کی، بلکہ اس نے اس کی عزت اور وقار کو بلند رکھا، اس کی حوصلہ افزائی کی، لیکن اس پیغام کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ کہ جا پھر ایسا نہ کرنا، اچھی راہ بتائی، اچھی بات بتائی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ان لوگوں کے قریب آنا ہے جو ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اچھا راستہ بتاتے ہیں،
نہ کہ ان لوگوں کی طرف بڑھنا ہے جو ہمیں غلط راہوں پر لگاتے ہیں۔ بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں ان لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو خواب دکھاتے ہیں، خواب دکھانے والے اچھی زندگی کی طرف ہم اقدام جو ہے پرکشش ہوتی ہے اس کی طرف بھاگتے ہیں، اور بعض اوقات ہم گہرائی میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے سوچ و بچار کے ساتھ زندگی کو ہم نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، زندگی کو سنبھالنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح جو ہے ڈسپلن میں گزارتے ہیں اور کس طرح برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جس طرح کوئی ہنر نہیں سیکھتے، کاریگر ہنر سیکھتے ہیں، تو زندگی کو چلانا اور زندگی کی تربیت کرنا ایک آرٹ ہے، ایک ہنر ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو اس ہنر کے مطابق ڈھالتے ہوئے انجیلی اقدار کو اپنی زندگی میں سمونا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزوں، روزوں کے ایام ہماری اس تربیت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے روزوں کے ایام، کہ کیسے ہم توبہ کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، دعا میں آگے بڑھتے ہوئے، دوسروں کا احساس کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، کس طرح ہم اپنی زندگی کی تربیت کرتے ہوئے یسوع کے سچے شاگرد اور اچھے انسان بن کر زندگیاں بسر کر سکتے ہیں۔ تو آئیں دعا مانگیں کہ روزوں کے ایام ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوں اور ہم اپنی زندگیوں کو توبہ اور ریاضت کے ذریعے سے بدلیں اور خدا یسوع مسیح میں زیادہ مضبوط اور قائم و دائم ہوں۔ آمین۔